تو میکسیمم اس گورنمنٹ کے پاس 2 مہینے ہیں. معافی پاکستان تحریک انصاف سے مانگی جانی چاہیے. عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان صاحب اڈیالہ میں آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑنا بند کرے. السلام علیکم، سلام پاکستان. ذرا سوچئے کیا ہوگا اگر تیز بھاگتی ہوئی گاڑی ایک مضبوط دیوار میں آ کر لگے؟ کس کو زیادہ نقصان ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. میرے خیال میں دیوار کو اور گاڑی کو برابر نقصان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیوار بھی گر جائے گی اور گاڑی بھی ٹوٹ جائے گی. اس وقت پاکستانی سیاست کا بالکل یہی حال ہے. گورنمنٹ ایک بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرح آ رہی ہے اور عمران خان صاحب اڈیالہ میں آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہیں. اگر یہ آپس میں ٹکراتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہی رہتے ہیں تو دونوں کو نقصان ہوگا اور دونوں کی تباہی ہو جائے گی، اور نتیجے میں ذلیل کون ہوں گے؟ عوام اور پاکستان. تو الٹیمیٹلی اس لڑائی کا یہ جو آج پاکستانی سیاست میں جو بھی حالات ہیں، اس کا عوام کو بھی نقصان ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا، گورنمنٹ کو بھی ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا. تو الٹیمیٹلی سارے کے سارے خسارے میں ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے سارے ٹیلی ویژنز کے اوپر ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے. کہیں لکھا ہوا تھا مشروط معافی، کہیں غیر مشروط، یا کہیں معافی وغیرہ وغیرہ. عمران خان صاحب نے 1-2 دن کے بعد بات کلیئر کر دی کہ میں نے تو کسی معافی مانگنے کی بات نہیں کی. میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو ثابت کر دیں کہ ان میں مجرم میں ہوں، پلاننگ میں نے کی تھی، اور ان سارے واقعات کے جو قصوروار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو میں معافی مانگ لوں گا. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جو مظلوم ہے، جن کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو معافی پاکستان تحریک انصاف سے مانگی جانی چاہیے. اس گورنمنٹ کو تحریک انصاف سے معافی مانگنی پڑے گی یا پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ سے معافی مانگنی پڑے گی. اس سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کو صرف ایک چیز سے لینا دینا ہے، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے بجلی کے بل، وہ ہے ضلالت جو عوام فیس کر رہی ہے. جو آج عوام جس ضلالت کے اندر دھس چکی ہے، اس ضلالت سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے. عوام کو لینا دینا بس اپنے حالات سے ہے. اب کل شام کی بات ہے، عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس صرف 2 مہینے ہیں. 2 مہینے اس گورنمنٹ کو سوچنے کا وقت ہے کہ سوچ لیں کہ انہوں نے کس طرح حالات لے کر جانے اور ان معاملات کو کیسے سیٹل کرنا ہے، کیسے طے کرنا ہے. تو میکسیمم اس گورنمنٹ کے پاس 2 مہینے ہیں بقول عمران خان. 2 مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ گر جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے وغیرہ وغیرہ. خیر 2 مہینے کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اب عمران خان صاحب نے یہ 2 مہینے والی بات کیوں کہی ہے؟ پاکستان کو کوئی قرضے نہیں دے رہا تھا، پاکستان کے پاس فورن ریزروز کم ہو رہے تھے، اور پاکستان کو ملک چلانے کے لیے پاکستان کے پاس جو پیسے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے تھے. تو ایسے میں سعودی عربیہ، چائنا اور UAE نے پاکستان کے جو قرضے ہیں 1 سال کے لیے ان کو رول اوور کر دیا ہے. تو ختم بات یہیں پہ ہوتی ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ اور UAE نے پاکستان کو 1 سال کی مہلت دلائی ہے کہ 1 سال میں آپ اپنے حالات بہتر کر لیں، IMF سے پیسے لے لیں، اور 1 سال تک آپ اپنے قرضے دے لیجئے گا. آپ کی جو معیشت ہے یہ ساری مستحکم ہو جائے گی، تو آپ کے معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے. تو اوورآل 1 سال کا ٹائم پاکستان کو ملا. اب یہ وقت 1 سال کا اس گورنمنٹ کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ 1 سال نکل جائے گا. یہ 1 سال اس لیے پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہے کہ 1 سال میں حالات کو بہتر کرنا ہے. تو حالات کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی ضروری ہے، پھر اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، بزنس اوپر جائے گا، FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. اوورآل جو پاکستان کی تجارت ہے باہر کے ملکوں کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے گی. انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ، سارے ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت بہتر ہوگی، اور اس کے بعد ملکی معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ الیکشن سے آتا ہے. الیکشن سے نہیں آ پایا تو اب کس چیز سے آئے گا؟ اب ایک ہی چیز سے آئے گا کہ یہ گورنمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑنا بند کریں. تو جب تک عمران خان اور گورنمنٹ آپس میں لڑنا بند نہیں کرتے تو تب تک نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اور نہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستانی سیاست ایک بند گلی کے اندر اور ایک ایسے حالات کے اندر آ چکی ہے جہاں پہ آگے بڑھنا دونوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. اب خان صاحب کے لیے یہ اسٹریٹجیکلی بیسٹ یہ جگہ ہے کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہ کون سا کہیں بھاگ کر جا رہے ہیں. ان کو تو یہی حالات چاہیے نا کہ دونوں آگے نہ بڑھ سکے، اور دونوں آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو اس سے عوام کو نقصان ہوگا اور گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. تو گورنمنٹ کے پاس لے دے کر 2 مہینے ہی ہیں، تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب آتے ہیں یا کوئی بھی پاپولر گورنمنٹ آتی ہے، انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ جاری کر سکتے ہیں. انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو پاکستان کی ترقی 80 گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے. کیونکہ یہی چیزیں جو ہم بے شمار مہنگی چیزیں ہم باہر سے لے رہے ہیں، یہ سستی ترین چیزیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. ہماری جو پاکستان کی GDP گروتھ ہے یہ
یہ 6 ابو تھی. ملک 6% سے زیادہ ترقی کر رہا تھا دیسی زبان میں بولے تو جی ڈی پی 6 سے اوپر تھی, آج کہیں وہ 1 کے آس پاس ہے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. بجلی 2 روپے اور مہنگی کر دی ہے, تو عوام تو ظاہر سی بات ہے گلے لگے گی حکومت کے. تو چیلنجز سارے جو ہیں فیوچر میں وہ حکومت کو ہی ہیں, عمران خان صاحب ایزی ہیں.